Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Sadaf Abed. Welcome you to my YouTube channel. Today is your English first class. اور آج کی اس فرسٹ کلاس میں ہم بتائیں گے کہ وچ از کریکٹ الفابیٹ اور الفابیٹ سے اسٹارٹ کی جائے گی. اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم آگے کی طرف موو آن کریں گے. اور اسٹارٹ سے اس لیے لے رہے ہیں کہ سب سے پہلے جو یہ الفابیٹ اور الفابیٹس کا ڈفرینس ہے یہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس میں کیا ڈفرینس ہے. بہت سے اسٹوڈنٹس میرے پاس ایسے ہیں جن کی صحیح ان کو معلومات نہیں ہے اس کے بارے میں, کیونکہ وہ خود بھی جب بتاتے تھے, جب میں ان سے فرسٹ کویسچن یہ کرتی تھی تو وہ مجھے بتاتے تھے کہ یہ کیا ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ الفابیٹ ہوتا ہے کہ الفابیٹس ہوتا ہے. سو a set of letter is called alphabet. جو انگلش کے جو لیٹرز ہیں ABCD جتنے بھی ہیں وہ الفابیٹ ہیں, اور جو الفابیٹس ہیں یہ اس کی جو میننگ ہے وہ ہے لینگویج. فار ایگزامپل دیر آر مینی الفابیٹس ان پاکستان. پاکستان میں بہت ساری زبانیں ہیں نا جو ہم بولتے ہیں, تو وہ الفابیٹس ہیں. اور جو انگلش کے جو لیٹرز ہیں یہ الفابیٹ ہیں, یہ الفابیٹس نہیں ہیں, یہ الفابیٹ ہیں. ٹھیک. اور جو انگلش کے لیٹرز ہیں ہم نے شروع سے پڑھا ہے کہ جی دیر آر 26 لیٹرز ان دا انگلش لینگویج. سو انگلش میں جو لیٹرز ہیں وہ 26 شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں, لیکن 26 نہیں ہیں. اس کا ایک الگ سے ہم اس کی ویڈیو بنائیں گے. نیو آنے والی ہماری جو ویڈیوز ہوں گی اس میں ہم آپ کو بالکل اسٹارٹ سے بتائیں گے کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے. ابھی صرف آپ وہ سمجھیے جو اسٹارٹ کی آج فرسٹ کلاس میں. اگر میں اتنی گہرائی میں جاؤں گی تو اٹ کوڈ بی پاسبل کہ جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پریشان ہو جائیں کہ ہم نے تو بچپن سے 26 لیٹرز پڑھے تھے, تو یہاں پہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. تو اس کو بس یہیں تک ہی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی کلیئر کیا ہے ہم نے کہ الفابیٹ اور الفابیٹس میں ڈفرینس پتہ کیا کہ الفابیٹ ہوتا ہے کہ الفابیٹس ہوتا ہے. اب پتہ چل گیا آپ لوگوں کو یہ الفابیٹ ہے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو پتہ بھی ہو کہ یہ الفابیٹ ہے, لیکن جن کو نہیں پتہ تھا چلیں ان کو آج پتہ چل گئی ہے یہ بات. ٹھیک ہے. اس کے بعد ABCDEFG اس طرح سے کر کے Z تک ہماری جو ہیں وہ جتنے بھی لیٹرز ہیں 26 تو ویسے کاؤنٹ کرنے میں بھی ہیں. تو اس میں سے آپ کو پتہ ہے AEIOU 5 جو ہیں یہ واولز ہیں. اچھا 5 واولز ہیں. یہ وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم نے شروع سے پڑھا ہے کہ جو واولز ہوتے ہیں ان کے آگے جو ہے وہ ANN لگاتے ہیں, آرٹیکل جو ہے, اور جو کانسوننٹس ہوتے ہیں ان کے آگے جو ہے ہم A لگاتے ہیں. اب اس کا ڈفرینس کہ AEIOU واولز ہیں, اس میں ہم N لگاتے ہیں, تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے. اب ہمیں بھی جو ہے سمجھ لیجیے, میں نے انگلش لینگویج پڑھانا شروع کی تو اس کے بعد پتہ چلا کہ پڑھانا کیا مطلب, آپ یہ سمجھ لیجیے کہ یہ کوئی 20-25 سال پرانی باتیں ہیں ساری, کہ 26 لیٹرز ہیں اور AEIOU کے ساتھ جو ہے ہم N لگاتے ہیں. اور کیونکہ ایسا نہیں ہے, بہت سی جگہوں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھا یہاں پہ تو یہ چیز بالکل اپوزٹ ہو گئی ہے کہ واولز کے ساتھ ہم N لگاتے ہیں, صرف واولز کے ساتھ نہیں لگاتے ہیں. چلیں یہاں پہ میں آپ کو صرف اتنا کلیئر کر دیتی ہوں کہ واول کے ساتھ, صرف واولز کے ساتھ N نہیں لگتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ کانسوننٹس ایسے بھی ہیں جہاں پہ ہم N لگاتے ہیں, اور کچھ واول ایسے ہیں جہاں پہ ہم A لگاتے ہیں. اب یہ بات میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی, کیونکہ یہ ویڈیو جو ہے آپ کو ابھی صرف ہم بیسک کی چیزیں سکھا رہے ہیں. ابھی جتنا سکھایا جا رہا ہے صرف اس کو اپنے مائنڈ میں بٹھائیے, اس کی پریکٹس کیجئے, اور اس کے بعد جب اس کی پریکٹس ہو جائے گی آپ لوگ 8-10 کلاسز میری لے لیں گے. اس کے بعد پھر ہم دوبارہ اسی موضوع پر آئیں گے اور آپ کو پھر میں فل ڈیٹیل میں سمجھاؤں گی کہ N کیوں نہیں لگاتے ہیں ہم, کیوں لگاتے ہیں ہم کانسوننٹس کے ساتھ, یہ بات آپ کو پتہ چلے گی. ٹھیک ہے. اور واولز کے ساتھ جیسے 5 واولز جو آپ لوگوں کو پتہ ہیں AEIOU, اور اس میں جو ہے ہم یہاں پر کچھ واول ایسے ہیں جہاں پہ ہمیں A لگانا پڑتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ کلیئر کروں گی آپ لوگوں کی, کیونکہ اگر میں ابھی وہ سمجھانے لگی تو جو جتنے بھی نیو اسٹوڈنٹس کے پاس یہ لنک گئی ہے تو وہ پریشان ہو جائیں گی. اور مجھے میرا یہ چینل بنانے کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ انگلش تمام لوگ سیکھیں. جن کو بہت اچھی آتی ہے بہت ہی اچھی بات ہے, وہ اپنے امپروو کر لیں گے, لیکن جن کو بالکل بھی نہیں آتی ہے, اٹ مینس بالکل بھی نہ آنے سے مراد یہ ہے کہ ان کو اگر A سے لے کر Z تک کی جو ABC بس سمجھ لیجیے وہ آتی ہے, کچھ کی ریڈنگ بھی اچھی نہیں ہوگی. مجھے پتہ ہے بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو لرننگ کی نیڈ ہوتی ہے,
لیکن ان کو کوئی اسپیسیفک جگہ نہیں ملتی جہاں پہ وہ جا سکیں. خاص طور پر لڑکیاں جو ہوتی ہیں، بوائز تو ہوتے ہیں کہ وہ سیکھ لیتے ہیں کہیں نہ کہیں سے، اور ان کی اپنی کمپنی بھی اچھی ہوتی ہے تو چلیں ہو جاتا ہے، لیکن گرلز ہوتی ہیں گھر میں رہتی ہیں اور اتنے مطلب ان کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے ہیں باہر نکلنے کے. ٹھیک، اچھا جی. تو کانسوننٹس 19 ہیں، سیمی واولز 2 ہیں. اب کہیں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہی سیمی واول بتا رہے ہیں، لیکن سیمی واولز 2 ہیں، اور یہ سیمی واولز کہاں یوز ہوتے ہیں یہ بھی بتایا جائے گا نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. آپ کو کلیئر کیا جائے گا یہ سارا. ابھی اس لیے نہیں بتا رہی ہوں، بار بار یہی بات بول رہی ہوں، ابھی میں اس لیے نہیں بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو کہ ابھی جتنا پڑھایا جا رہا ہے صرف اس کو اپنے دماغ میں رکھیے، اس کی پریکٹس کیجئے. اس کے بعد پھر آپ کو بتایا جائے گا کہ 26 لیٹرز کیوں نہیں ہوتے ہیں. واولس کے ساتھ ہم اے بھی لگا سکتے ہیں، اور جو کانسوننٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم این بھی لگا سکتے ہیں. آپ کو اگلی جو نیو آئیڈیا جو آنے والی ویڈیوز ہوں گی اس میں بتایا جائے گا کہ دا کہاں لگتا ہے، دی کہاں لگتا ہے. یہ تو خیر آرٹیکل کی بات ہے. اور این کہاں لگتا ہے، اے کہاں لگتا ہے، آ کہاں لگتا ہے، ہم اے کب بولیں گے اور آ کب بولیں گے. ٹھیک ہے، یہی بتایا جائے گا. اس کے بعد پھر آپ کو بتایا یہ جائے گا کہ ڈبلیو اور وائی جہاں پر ہو تو وہاں پہ آپ نے کیا لگانا ہے، اے لگانا ہے کہ این لگانا ہے. تو اسی لیے ابھی آپ صرف اتنا سمجھیے کہ یہ الفابیٹ ہے کہ الفابیٹس ہے. ٹھیک، الفابیٹ کیا ہوتا ہے، آ سیٹ آف لیٹرز از کالڈ الفابیٹ. اور الفابیٹس کیا ہوتا ہے، لینگویج. دیر آر مینی الفابیٹس ان پاکستان. تو یہ آپ کو پتہ چل گئی ہے بات. اس کے بعد پھر اب یہ صرف آپ اپنے مائنڈ میں رکھیے. ٹھیک ہے، اور ابھی ہی دوسری ہی ویڈیو میں انشاءاللہ اپلوڈ کروں گی. آج ہی میری پوری کوشش ہوگی اپلوڈ کروں گی. میں بتاؤں گی آپ لوگوں کو ٹینس کے بارے میں. آج سے ہم ٹینس اس لیے اسٹارٹ کریں گے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس میرے ایسے ہیں جو مجھے میسج کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلی ویڈیو ٹینس کی بنا لیں. انہوں نے مجھ سے کنفرم کیا تھا کہ آپ پہلے ہمیں کیا سکھا رہی ہیں، تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ ڈفرینس ہے. تو انہوں نے کہا ساتھ ہی ہمیں انڈیفینیٹ بھی سکھا دیں یا ساتھ ہی ہمیں ٹینسز بھی سارے بتا دیں. تو اتنی جلدی ویڈیوز نہیں بنا سکتی میں، کیونکہ ویڈیوز اتنے مطلب یہ سمجھ لیجیے آپ کی ویڈیوز، میرا مقصد جو ہے کلاس وائز سکھانا ہے آپ لوگوں کو. حالانکہ میں اپنے ٹائم میں سے ایک اسپیسیفک ٹائم نکال کے تو پھر میں آپ لوگوں کو سمجھا رہی ہوں. اور ایسا نہیں ہے کہ میں بس ویڈیوز جو ہے مجھے اپلوڈ کرنی ہے اور بس جلدی سکھا دوں اسٹوڈنٹس کو. نہیں، پہلے آپ ایک چیز کور کیجئے، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ کور کیجئے. ٹھیک ہے، اور میں آپ سے کہوں گی کہ آپ تقریباً 12 دن ٹوٹل 12 ڈیز میرے ساتھ رہیں ڈیلی، اور جو یہاں پہ سکھایا جا رہا ہے آپ اس کو بھی سیکھیے، اور اس کے ساتھ آپ کو اور بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. تو انشاءاللہ تعالی آپ کو جو ابھی کی جو ویڈیو ہے وہ یہی ہے، اور دوسری ویڈیو انشاءاللہ آپ کو کل جو ہے وہ اپلوڈ کر دی جائے گی یہاں پہ. تو اس میں آپ سیکھیں گے کہ ٹینس کیا ہوتا ہے. اب تک ہم نے صرف یہ پڑھا ہے نا کہ ٹینس 12 ہوتے ہیں اور 3 ہوتے ہیں، مطلب پریزنٹ، پاسٹ اینڈ فیوچر، اور اس کی جو فارمز ہوتی ہیں وہ پھر 4 ہوتی ہیں. تو اس طریقے سے ڈیٹیل میں سمجھایا جائے گا، اور اس حساب سے سمجھایا جائے گا کہ آپ زندگی بھر نہیں بھولیں گے اس کو.